بچوں سنتے ہیں ہماری کہانی بہادر لڑکی کا اگلا پارٹ۔ شہزادی صاحبہ، میں نے آپ کے بھائی سے شادی کی خواہش نہیں کی۔ اگر ویسی کوئی خواہش رکھتے ہیں تو آپ ان سے بات کریں، اور رہی بات میرے لالچ کی، تو جب میں نے کبھی شہزادے سے شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں، تو دولت کی، زمین کی یا ملکہ بننے کے لالچ کی تو بات ہی کرنا فضول ہے، اور میرا خیال ہے کہ بہتر ہوگا کہ آپ اب یہاں سے چلی جائیں۔ شہزادی نے اس کی باتیں سن کر وہاں مزید رکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ تو اتنے میں ہی ہوش ہو گئی تھی کہ یہ لڑکی شہزادے سے شادی کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ وہ جیسے ہی جانے لگی تو اینی نے اسے آواز دی۔ شہزادی نے مڑ کر دیکھا تو اینی نے نوٹ اور زمینوں کے کاغذات اٹھائے جو شہزادی وہاں چھوڑے جا رہی تھی، اور قدرے غصے سے وہ پھاڑ کر پھینک دیے۔ ادھر محل میں شہزادے کے کسی سپاہی نے اسے بتا دیا کہ شہزادی کسی سے اینی کے گھر کا پتہ پوچھ رہی تھی۔ شہزادہ فکر مند ہو گیا کہ نہ جانے شہزادی نے وہاں جا کر کیا بات کی ہوگی۔ وہ شدت سے اپنی بہن کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ شہزادی جب واپس آئی تو شہزادے کے پوچھنے پر اس نے ٹال دیا اور بولی، میں تو ویسے ہی اس لڑکی سے پوچھنے گئی تھی کہ اس نے تیر اندازی کہاں سے سیکھی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اب شہزادے نے پہلی فرصت میں اینی کے پاس جانے کا سوچا۔ اینی اپنے گھر کے برآمدے میں خاموش کھڑی اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ دراصل شہزادہ اس سے نہایت احترام سے ملا تھا، اور اس کی کسی حرکت سے اسے ایسا نہ لگا تھا کہ وہ اینی سے شادی کا خواہش مند ہے۔ ظاہر ہے وہ شہزادہ تھا اور اینی ایک معمولی کسان کی بیٹی، لیکن شہزادی نے جو کچھ کہا وہ بھی جھوٹ نہ ہوگا۔ اسی وقت شہزادہ اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اس کو دیکھ کر اینی اپنے کمرے میں جانے لگی، جس پر شہزادہ بولا، ٹھہریں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اینی کو شہزادی صوفی کی باتیں یاد آتے ہی غصہ آ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ میری بہن یہاں آئی تھی اور اس نے ضرور آپ سے کچھ ایسا کہا ہے جس سے آپ ناراض ہو گئی ہیں، لیکن اس کی طرف سے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی رضامندی ہو تو میں آپ کے والد سے مل کر ان سے آپ کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں، لیکن میں رضامند نہیں ہوں، شہزادی نے سر جھکائے جھکائے جواب دیا۔ آخر کیوں؟ کیا آپ نے مجھ میں کوئی برائی دیکھی ہے؟ کیا میں اچھا انسان نہیں؟ یقیناً آپ میں مجھے اور کوئی برائی نظر نہیں آئی، سوائے اس کے کہ آپ شہزادے ہیں، اور یہی وجہ کافی ہے میرے انکار کی۔ ہم چھوٹے گھروں کے رہنے والے محلوں کی خواب نہیں دیکھتے، اور نہ ایسا کوئی لالچ رکھتے ہیں، اینی بولی۔ لیکن آپ اس قابل ہیں کہ آپ محلوں میں رہیں۔ مجھے تو آپ کے والد بھی کسی بادشاہ سے کم نہیں لگے۔ انتہائی اعلیٰ ظرف اور نفیس آدمی ہیں وہ۔ آپ میری بہن کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ بادشاہ حضور اور ملکہ نہایت خوشی سے میرے اس فیصلے میں میرے ساتھ ہیں، اور وہ بھی آپ کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں، اور اگر اب آپ نے انکار کیا تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ اتنے میں اینی کے والد کمرے میں داخل ہوئے اور بولے، شہزادے، میں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں، اور اگر آپ کے ماں باپ رضامند ہیں تو مجھے بھی آپ کا رشتہ منظور ہے۔ اپنے باپ کی بات سن کر اینی بھی خاموش ہو گئی۔ وہ ہمیشہ اپنے بابا کی ہر بات مانتی تھی۔ ویسے بھی شہزادہ خود بھی نہایت اچھا، خوبصورت اور اچھے کردار کا بہادر نوجوان تھا۔ وہ تو اس کی بہن کی باتوں نے اینی کو غصہ دلا دیا تھا، پھر بھی اس نے سوچا کہ شادی کے بعد وہ شہزادی صوفی کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کر لے گی۔ اینی نے سوچا یقیناً اس کی اور شہزادے کی جوڑی چاند اور سورج کی مانند ہوگی۔ وہ اور شہزادہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ شہزادے نے اینی کے بابا کو یقین دلایا کہ وہ ان کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ پھر شہزادہ خوش خوش محل کو واپس ہوا۔ شہزادی کو جب پتہ چلا کہ اینی اور اس کے باپ نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے تو وہ سخت غصہ ہوئی اور اینی کو سزا دینے کے ارادے سے گھر سے نکلی۔ وہ اکیلی ہی اینی کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اب سنیے، کچھ عرصہ پہلے ان کے ملک میں 3 جادوگرنی بہنیں رہتی تھیں، جن کے جادو سے لوگ بہت پریشان تھے۔ وہ اپنے جادو سے لوگوں کو بہت تنگ کرتیں، کسی کے جانور غائب کر دیتیں تو کسی کے بچوں کو جانور بنا دیتیں۔ جب بادشاہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے سپاہیوں کو بھیج کر ان جادوگرنیوں کے گھر کو جلوا دیا، لیکن 2 تو کسی طرح سے وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئیں، مگر ان کی چھوٹی بہن جو جادو میں سب سے ماہر تھی اس آگ میں جل گئی۔ دونوں جادوگرنیاں تب سے اپنی بہن کا بدلہ لینے کی منتظر تھیں۔ انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ شہزادی صوفی اکیلی کسی گاؤں کی طرف جا رہی ہے تو ایک بہن فوراً ہی ایک بھکارن کے روپ میں اس کے سامنے آ گئی۔ شہزادی اس وقت تک اینی کے گھر کے پاس پہنچ چکی تھی۔ بھکارن نے شہزادی سے بھیک مانگی۔ شہزادی نے جیسے ہی پاس ہو کر گھوڑا روکا تو بھکارن جادوگرنی نے اپنی چھڑی سے شہزادی کو چھوا اور شہزادی فوراً ہی چھوٹی سی مکھی بن کر چھڑی پر بیٹھ گئی۔ اتفاق سے اینی اپنے گھر سے باہر تھی اور اس نے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سن کر دور سے آتی شہزادی کو دیکھ لیا تھا۔ یہ سارا ماجرا اس کی نظروں کے سامنے ہوا۔ وہ جلدی سے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئی، کیونکہ شہزادی کو یوں اچانک غائب ہوتے دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ بھکارن کے روپ میں کوئی جادوگرنی ہے۔
جس نے شہزادی کو غائب کر دیا ہے۔ بیکارن نے اب اپنے چوگے میں اپنا منہ چھپایا اور ایک طرف چل پڑی۔ شہزادی نے بھی چپکے چپکے بیکارن کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ کافی دور جا کر کھنڈرات آ گئے اور جادوگرنی ان کے اندر چلی گئی۔ اینی کو یہ معلوم نہ ہوا تھا کہ شہزادی مکھی بن چکی ہے، لیکن اگر وہ غائب ہے تو ضرور اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ جادوگرنی کا ٹھکانہ دیکھ کر اینی واپس ہوئی۔ گھر آ کر اس نے سب سے پہلے ایک لڑکے کو تمام ماجرا بتا کر اسے محل کی طرف دوڑایا تاکہ وہ شہزادے کو اس بات کی خبر کر دے، اور خود وہ گاؤں کے ایک بڑے بزرگ کے پاس پہنچی جو جادو ٹونے کا توڑ بھی جانتے تھے اور ایسے شیطانی لوگوں سے نمٹنا بھی۔ اینی نے انہیں جا کر تمام حال بتایا تو انہوں نے اسے ایک تیر کمان دیا اور بولے، نشانہ تو تمہارا اچھا ہے بیٹی، ان تیروں پر میں نے اللہ کا کلام پڑھ کر دم کر دیا ہے، وہ جادوگرنیاں ضرور ان تیروں کے لگتے ہی اپنے انجام کو پہنچیں گی۔ اینی نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا۔ بہادر تو تھی ہی، اس نے شہزادے کے آنے کا انتظار نہ کیا اور اکیلی ہی شہزادی کی مدد کے لیے چل پڑی۔ شہزادہ بھی اپنی بہن کو بچانے کے لیے سپاہی ساتھ لے کر نکل پڑا۔ اینی جب کھنڈرات کے پاس پہنچی تو شام ہو رہی تھی۔ کھنڈرات کے باہر لالٹین روشن تھی، جیسے ہی ان جادوگرنیوں کا مستقل ٹھکانہ ہو۔ اینی نے اندر جانے کا خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا۔ باہر کچھ کھٹکا کیا۔ دونوں جادوگرنیاں کھٹکا سن کر باہر آئیں۔ ان کے باہر آتے ہی اینی نے اللہ کا نام لے کر تیر کمان پر چڑھایا اور ایک جادوگرنی کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر پکا نشانے پر لگا اور تیر کے لگتے ہی جادوگرنی کے جسم کو آگ لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ دوسری جادوگرنی کچھ سمجھتی اور اینی پر کوئی منتر پھونکتی، اینی کا دوسرا تیر اسے بھی جا لگا تھا۔ عام تیر ہوتے تو ان کا کچھ نہ بگاڑ پاتے، مگر ان پر خاص اللہ کے کلام پڑھ کر پھونکا گیا تھا، اس لیے ان کا بچنا ناممکن تھا۔ دونوں چند لمحوں میں جل کر خاک ہو گئیں اور لوگوں کو ان باقی دونوں بہنوں سے بھی ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ ان کے مرتے ہی جادو کا اثر ختم ہوا اور شہزادی صوفی مکھی بنی کھنڈرات کے اندر بیٹھی اپنی اصل حالت میں واپس آ گئی اور کھنڈرات سے باہر نکل آئی۔ اس نے جب دیکھا کہ اسے بچانے والی اینی ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ اتنی دیر میں شہزادہ بھی وہاں پہنچ گیا اور اینی کی بہادری جان کر اسے اینی پر بہت فخر ہوا۔ اب تو شہزادی کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ اینی کسی شہزادی سے کم نہیں اور وہی اس کے بھائی کی بیوی اور مستقبل کی ملکہ بننے کے لائق ہے۔ شہزادہ ان دونوں کو لیے خوشی خوشی محل لوٹا، اور اس کے ساتھ ہی بچوں ہماری یہ کہانی ختم ہوئی۔ اب آپ جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔